بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا ایک پرانا اور انوکھا واقعہ۔ سابق صدر اور پاک فوج کے سابق سپہ سالار جنرل پرویز مشرف وہ ان خوش نصیب مسلمانوں میں سے ہیں جنہیں کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت اور اس کی حرمت پر اپنی جان کی بازی لگانے کا شرف نصیب ہوا۔ 1979 میں کعبۃ اللہ شریف پر قبضہ ہوا اور اس قبضے کو جنرل پرویز مشرف نے آزاد کروایا۔ 20 نومبر 1979 برز منگل اور اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ محرم کی پہلی تاریخ خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی۔ امام صاحب نے سلام پھیرا ہی تھا تو کچھ دہشت گردوں نے کچھ درمدوں نے حملہ کیا اور لاؤڈ اسپیکر اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس وقت حرم شریف میں ہزاروں نماز موجود تھے۔ ان حملہ گردوں، ان دہشت گردوں کے جو سربراہ تھے وہ محمد بن عبداللہ تھے۔ وہ القحطانی کے لقب سے مشہور تھا۔ اس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر حملہ کر کے اور اس پر قبضہ کر کے پورے حرم شریف کے دروازے بند کروا دیے اور مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر حسرے کے ساتھ اس نے دہشت گردی پھیلانا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ اس نے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں امام مہدی ہوں اور لوگوں سے زبردستی بیعت کرواتا تھا۔ اس نے 4 سال مکہ کے یونیورسٹی میں اسلامی تعلیم کی قوانین اس نے حاصل کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے سپاہیوں کی طاقت پر مضبوط تھا۔ اس کے ساتھ 500 افراد موجود تھے، اس کے ساتھ تھے جو اس کی پیاداری کر رہے تھے۔ کئی صدیوں کے بعد یہ پہلا انوکھا واقعہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے حرم پاک بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے حکمرانوں نے ان دہشت گردوں سے بچنے کے لیے اپنی فوج بھیجی جو بالکل انتہا ناکام ہو چکی تھی۔ یہ بات پوری دنیا میں پھیل چکی تھی کہ کعبۃ اللہ شریف پر قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ غصہ ایک پیدا ہو گیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو نکالنا، ان سے آزاد ہونا بہت ہی مشکل ہو چکا تھا۔ کیونکہ سعودی فوج ایسی مہارت نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرانسیسی حکومت سے معاہدہ ہوا۔ اس وقت غیر مسلم فوج، غیر مسلم کمانڈو کعبۃ اللہ شریف کے اندر جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس یہ مہارت نہیں تھی۔ تب شاہ خالد نے خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے معاہدہ کیا، ان سے ہم کلام کیا، ان سے گفتگو کی، کہا کہ پاک فوج بیت اللہ کا معاہدہ کرے، بیت اللہ کے پاس آئے اور ان سے دہشت گردوں سے آزاد کروائے، یعنی بیت اللہ کا دفاع کرے۔ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور پاک فوج تو پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ایس ایس جی کے کمانڈوز شاہ خالد نے خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاک فوج بیت اللہ کا دفاع کرے۔ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور پاک فوج تو پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے اس وقت پاک فوج بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی تو ان پاک فوج کے نوجوانوں کو بیت اللہ کے سفر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان تمام کمانڈوں کے سربراہی جنرل پرویز مشرف کو سونپی گئی۔ جب پاکستان کی فوج اپنے سربراہ کے ساتھ حرم پاک پہنچی تو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، حرم پاک پر قبضہ ہوا تھا، 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ پاک فوج کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ کسی دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں تو دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں میسر ہوتا۔ یہاں پر معاملہ کچھ مختلف تھا۔ کیونکہ بات خانہ کعبہ کی تھی۔ جنرل پرویز مشرف کی سربراہی کے ساتھ انہوں نے پاک فوج نے خانہ کعبہ کی کیمروں کے ساتھ کچھ مدد لی۔ جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردوں کی طاقتوں کو مات کیا اور حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ جنرل پرویز مشرف نے سعودی حکومت سے کہا کہ خانہ کعبہ کے اندر پانی چھوڑ دیں اور پاک فوج کے کمانڈروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جامع مسجد کی چھت پر اتارا جائے۔ تب پاک فوج کے کمانڈروں کا ایکشن شروع ہوا۔ ایک جانب خانہ کعبہ کی چھت پر کمانڈروں کا اترنا شروع ہوا اور دوسری جانب
خانہ کعبہ کے پورے صحن میں پانی چھوڑ دیا گیا اور جنرل پرویز مشرف کے حکم سے کرنٹ چھوڑ دیا گیا اور جنرل پرویز مشرف کے حکم سے بجلی بند کر دی گئی اور کمانڈروں کا اتنی تیزی سے آنا، ان پر حملہ کرنا، ان کا نشانہ بنانا۔ ان دہشت گردوں کے سربراہ محمد بن الحقانی نے پاک فوج کی گولیوں کا نشانہ بننا ہی تھا، تب وہ کعبۃ اللہ شریف ان دہشت گردوں، ان درندوں سے آزاد ہوا اور جنرل پرویز مشرف کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کو سلامی پیش کیا گیا۔ یہ وہ پرویز مشرف ہے جو پاکستان کا صدر بھی بنا اور پاکستان پاک فوج کا سپہ سالار بھی بنا۔ اس وجہ سے آج بھی سعودی عرب کی حکومت ان جنرل پرویز مشرف کی عزت و تعظیم کرتی ہے اور ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پوری سعودی عرب کی حکومت اور مسلم لوگ پرویز مشرف کی اس انتہائی وقوت و ہمت کے کام سے خوش ہے اور اسے خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ السلام علیکم۔